السلام علیکم ناظرین، پروگرام میرے سوال کے ساتھ میں ہوں منصور علی خان۔ ناظرین، پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں امپائر اور امپائر کی انگلی کا عمل دخل روز روشن کی طرح آیا رہا ہے۔ کئی سیاستدانوں نے اپنی تحریکیں امپائر کے اشارے پر شروع کی تو کئی سیاستدانوں نے امپائر کی انگلی ہوا میں بلند ہوتے ہی اپنی تحریکیں ختم کر دی۔ کچھ نے کہا کہ یہ امپائر ہی ہے جو ہر الیکشن کا فیصلہ کرتا ہے، تو کچھ یہ دعوے کرتے پائے گئے کہ امپائر کا اگلے الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ حالیہ دنوں میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ امپائر کے معنی بھی تبدیل ہو گئے ہیں۔ کبھی کسی کو امپائر کہہ کر نشانے پر رکھا جاتا ہے تو کبھی کسی دوسرے کو امپائر کے لقب سے نوازا جاتا ہے، لیکن میری نظر میں امپائر ایک ہی ہے۔ جب وہ فیصلہ سنا دے تو بڑے سے بڑا سیاستدان آؤٹ بھی ہو جاتا ہے اور پیویلین واپس لوٹنے پر مجبور بھی۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ وہ امپائر کون ہے؟ وہ امپائر ہے پاکستان کی عوام۔ جب وہ اپنا فیصلہ سنا دے تو پھر چاہے آپ سچن ٹنڈولکر ہوں، سعید انور ہوں یا رکی پونٹنگ، پیویلین تو لوٹنا ہی پڑتا ہے۔ چاہے آپ نے کتنے لمبے رن اپ سے کتنی ہی اچھی بال کیوں نہ کرائی ہو، جب امپائر اسے نو بال قرار دے دے تو چاہے آپ نے کتنے ہی بڑے کھلاڑی کی وکٹ کیوں نہ حاصل کی ہو، بال دوبارہ کرانی پڑتی ہے۔ حالیہ دنوں میں ہماری سیاست کے چند بڑے کھلاڑیوں نے بھی سیاسی نو بالیں کرائی ہیں۔ میرے کپتان آج سینئر صحافیوں سے ملے تو کہا، میرا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی مسئلہ نہیں، میں نے کوئی ریڈ لائن عبور نہیں کی ہے، اور ساتھ ہی ٹویٹ داغ دی کہ اسٹیبلشمنٹ منصفانہ انتخاب نہیں کرانا چاہتی۔ ٹویٹ کے بعد خوشاب میں بھی انہوں نے کچھ یہ کہا۔ دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ایک ٹیلی فون جس کا کوئی نمبر نہیں آتا وہاں سے دھمکیاں دی جاتی ہیں، ڈرایا جاتا ہے، خوف دلوایا جاتا ہے۔ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے لاہور میں، اس کی صرف ایک مشن ہے کہ کسی نہ کسی طرح ان چوروں کو الیکشن جتا دے۔ وہ لاہور والے کو بھی میں بتا رہا ہوں کہ تم نے جو مرضی کرنا ہے، تم صرف اپنے آپ کو ذلیل کرو گے، لوگ تمہیں برا بھلا کہیں گے۔ گفتگو سنے آپ نے میرے کپتان کی۔ ناظرین، اس سے پہلے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ بھی ایک اعلیٰ افسر کا نام لے کر الزام تراشی کر چکی ہیں۔ میرے کپتان ایک پاؤں اسٹیبلشمنٹ کی کریز میں رکھتے ہیں تو دوسرا پاؤں اسٹیبلشمنٹ کی لکیر سے ذرا آگے رکھ کر بال کراتے ہیں۔ میرے کپتان، اس بال کو عوام نو بال ہی کہے گی۔ اس بال پر کیچ بھی ہو جائے تو آپ مخالف بیٹسمین کو پیویلین نہیں بھیج پائیں گے۔ میرے کپتان کے کچھ کھلاڑی بھی ایسی بالز کراتے رہتے ہیں۔ شہریار آفریدی صاحب، جنہوں نے جان اللہ کو دینی ہے، قسمیں کھا کر بتا رہے ہیں کہ 1 جولائی 2019 کو رانا ثناء اللہ کی گاڑی سے 15 کلو ہیروئن برآمد ہوئی، جس کی ویڈیو بھی بنی ہے۔ 3 برس سے کچھ زیادہ دن گزر گئے، وہ ویڈیو تو سامنے نہ آئی، لیکن فواد چودھری نے شہریار آفریدی کو جھوٹا ثابت کر دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ انہوں نے کابینہ اجلاس میں رائے دی تھی کہ یہ کیس نہیں بنتا۔ جب یہ کیس سامنے آیا تھا تو کئی سینئر صحافیوں نے بھی میرے کپتان کی حکومت کو کہا تھا کہ حضور، آپ کا کیس کمزور ہے۔ اس وقت تو کسی کو یہ بات سمجھ نہیں آئی، لیکن اب تو فواد چودھری نے بھی شہریار آفریدی کو کہہ دیا ہے کہ آپ نے جو بال کرائی تھی وہ نو بال تھی۔ بات صرف تحریک انصاف تک محدود نہیں، بلکہ مسلم لیگ نون کے رہنما بھی سیاسی نو بالیں کرانے میں مہارت رکھتے ہیں۔ جب میرے کپتان کی حکومت نے شرح سود 1.5% بڑھایا تو اس وقت مفتاح اسماعیل نے اسے ملک کے لیے نقصان دہ قرار دیا تھا۔ اسٹیٹ بینک نے آج ڈسکاؤنٹ ریٹ یا پالیسی ریٹ کو 1.5% سے بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ 7.25 سے 9.25% پالیسی ریٹ بڑھ گیا ہے۔ جتنی بھی صنعت ہے اس کے لیے بھی سود مہنگا ہو جائے گا، اور بالخصوص حکومت پاکستان کو 400 ارب روپے کی سود کی ادائیگی مزید کرنی پڑے گی سالانہ۔ تو مزید انٹرسٹ ریٹ بڑھا کر میرا نہیں خیال ہے کہ یہ جو آج کا قدم تھا اسٹیٹ بینک کا، اتنا انٹرسٹ ریٹ بڑھانا، اس کے کوئی بہت زیادہ مثبت نتائج آئیں گے۔ میرے خیال سے صنعت کے لیے اور مزید مشکل پیدا ہو جائے گی اور حکومت کے خرچات، اخراجات بڑھ جائیں گے۔ یہ تھے ماضی کے مفتاح اسماعیل۔ شرح سود بڑھانے پر تحریک انصاف کو تنقید کا نشانہ بنانے والی مسلم لیگ نون کی حکومت نے خود کل 1.25% شرح سود بڑھا دی۔ عوام اس اقدام کو نو بال قرار دیں تو حق بجانب ہوں گے۔ جناب، لوگوں کو سچی بات بتائیں، انہیں جھوٹے لارے لپے نہ لگائیں۔ تحریک انصاف کے دور میں جب صحافیوں اور اینکرز کو نوکریوں سے نکالا جا رہا تھا اور ان کی گرفتاریاں ہو رہی تھیں تو یہی مسلم لیگ نون اسے میرے کپتان کی حکومت کی نو بال قرار دیتی تھی۔ حکومت بدلی مگر صحافیوں کے حالات نہ بدلے۔ آج پاکستان کی میڈیا انڈسٹری یہ کہنے پر مجبور ہے کہ صحافیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ نو بال ہی ہے۔ میرے چھوٹے قائد کی حکومت کو بھی ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ بار بار نو بال کر کے ایکسٹراز کی تعداد اتنی نہ بڑھائیں۔
کہ میچ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے. کبھی کبھار یہ ایکسٹرا رنز ہی میچ ہارنے کا سبب بن جاتے ہیں. پھر انسان سوچتا ہے کہ کاش یہ چند نو بالز نہ کرائی ہوتی. سیاسی میچ میں کرائی گئی ان نو بالز کو دے کر عوام 5 سوال پوچھتی ہے. سوال نمبر 1، میرے کپتان کی دو رنگی سب کو کنفیوز رکھتی ہے. میرے کپتان اسٹیبلشمنٹ کے حامی ہیں یا مخالف؟ سوال نمبر 2، الیکشن کمیشن سمیت دوسرے اداروں کو متنازع بنا کر میرے کپتان کیا فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں؟ سوال نمبر 3، فواد چودھری اور شہریار آفریدی دونوں اپنے موقف کی سچائی پر اڑے ہوئے ہیں. سچا کون ہے، فواد چودھری یا شہریار آفریدی؟ سوال نمبر 4، معیشت ہو یا صحافت، موجودہ حکمران سابق حکمرانوں کی پالیسیوں کا تسلسل دکھائی دے رہے ہیں. کیا میرے کپتان کی ہی پالیسیاں جاری رہیں گی؟ سوال نمبر 5، کیا پاکستانی عوام کی قسمت میں سیاسی رہنماؤں کی طرف سے نو بالز ہی لکھی ہیں؟ ان تمام نو بالز کا تذکرہ ہوگا ایک چھوٹی بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم بات کر رہے تھے نو بالوں کی اور مختلف سیاستدان کس طرح آج کل نو بالنگ کرا رہے ہیں. سب سے پہلے میرے کپتان عمران خان صاحب کے بارے میں بات کرتے ہیں، جن کا یہ کہنا ہے کہ یہ موجودہ حکومت، انہوں نے کہا پی ڈی ایم کی موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ منصفانہ انتخابات نہیں کروانا چاہتی. دوسری جگہ پہ عمران خان صاحب کی آج بھی سینئر صحافیوں سے ملاقاتیں ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی ریڈ لائن عبور نہیں کی ہے، اسے کراس نہیں کیا ہے اور نہ میں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کسی قسم کی کوئی تنقید کرتا ہوں. دوسری جگہ وہ یہ الزام بھی لگاتے ہیں کہ جناب وہ منصفانہ انتخابات نہیں کروانا چاہتے. آخر یہ ہو کیا رہا ہے؟ ایک جگہ پہ ایک سٹانس، دوسری جگہ پہ دوسرا سٹانس. اس کے اوپر ذرا تفصیل سے بات کریں گے. اپنے پینلسٹ کا انٹروڈکشن کراتا ہوں. مسلم لیگ نون سے نہال ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جماعت اسلامی سے سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور سینئر تجزیہ کار حفیظ اللہ نیازی صاحب بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. سب سے پہلے سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب، سر یہ معاملہ کیا ہے؟ کیا ان انتخابات کے ہونے سے، یہ 17 جولائی کو جو ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، کیا اس سے پہلے ہی یہ کنٹروورسی سٹارٹ ہو گئی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ منصفانہ انتخابات نہیں ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ منصور علی خان صاحب. اصل میں عمران خان صاحب گزشتہ کچھ عرصے سے جس بھی موضوع کے اوپر بات کرتے ہیں تو وہ متنازع ہو جاتی ہے. اس وقت وہ ایک زبردست قسم کی فرسٹریشن اور ایک نفسیاتی کشمکش کا شکار نظر آتا ہے. مثلا آپ دیکھیں وہ بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں، ان جلسوں کا آغاز وہ کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور پھر اس کے فوراً بات کہتے ہیں کہ نیوٹرلز میرے ساتھ ہو جائیں. نیوٹرلز نے مجھے کیوں چھوڑا؟ نیوٹرلز ڈاکوؤں کے پاس کیوں چلی گئی؟ چوروں کے پاس کیوں چلی گئی؟ پھر اسی طرح گزشتہ 2-3 دنوں سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ہراس کیا جا رہا ہے اور مجھے دیوار سے لگایا جا رہا ہے، اور اگر مجھے دیوار سے لگایا گیا تو میں پورا سچ بولوں گا. تو یہ ایک نفسیاتی کیفیت جو ان کی ہے، یہ ایک فرسٹریشن کی علامت ہے کہ اس وقت وہ بہت سخت قسم کی ایک نفسیاتی ذہنی تناؤ اور کشمکش کا شکار ہیں اور فرسٹریشن سے گزر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہے. ہمارے سیاستدانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ نہیں ہوتا تو وہ نکے کے ابا ہوتا ہے، اور اسی طرح جب اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ محب وطن ہوتا ہے اور وہ اس وقت حق کے ساتھ دینے والا ہوتا ہے. اسی طرح صحافی اور جرنلسٹ جب ان کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ نظریاتی ہوتے ہیں، انقلابی ہوتے ہیں. جب ان کے ساتھ نہیں ہوتا تو بکاؤ مال ہو جاتے ہیں. تو یہ جو سلیکٹیو سٹانس ہے، یہ خواہ پی ٹی آئی کا ہے، عمران خان کا ہے یا ہمارے پی ڈی ایم کے سیاستدانوں کا ہے. آپ دیکھیں 4 ماہ پہلے سے ان کا سٹانس معیشت کے بارے میں، اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں، سیاست کے بارے میں، مملکتی امور کے بارے میں، اور اب 4 ماہ کے بعد ان کا سٹانس، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے. یہی صورتحال عمران خان کا ہے. 4-5 ماہ پہلے ان کا سٹانس دیکھیے اور 4-5 ماہ کے بعد یہ. تو یہ سلیکٹیو سٹانس جو ہمارے سیاستدان لیتے ہیں، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. ان کو پرنسپل سٹانس لینا ہوگا، خواہ وہ مملکتی معاملات ہوں، اکانومی ہو، انفلیشن ہو، فارن افیئرز ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، سیاست ہو، انتخاب ہو، خواہ وہ دوسرے مملکتی ایشوز ہوں. اس طریقے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. جب یہ ہوگا تو دیکھیں یہ گول دائرے کا چکر ہے. اس گول دائرے کے چکر میں سیاستدان جو ہیں وہ ذلیل ہوں گے، سیاست کی بے توقیری ہوگی، ملک اسی طرح مہنگائی، ملک اسی طرح لاقانونیت، ملک اسی طرح غیر یقینی صورتحال کا شکار ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت عمران خان صاحب ایک فرسٹریشن کا اور ایک ذہنی کشمکش کا ہمیں شکار نظر آتے ہیں. عمران خان صاحب کی یہ جو بات ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے وہ منصفانہ انتخابات نہیں کرانا چاہتی، سر یہ سارا کچھ ویسے ہم نے نون لیگ سے بھی کئی دفعہ سنا ہے
تو عمران خان صاحب کی اس بات کو کیا امپورٹنس دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے، یا آپ کے خیال میں یہ ایک صرف سیاسی سٹنٹ ہے؟ یہ خان صاحب، عمران خان صاحب کی جو سیاست جنوری سے لے کے آج تک جو ہے جون تک جو کچھ آپ دیکھیں اس کا احاطہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ خود ان کے اندر ایک کلیئرٹی نہیں ہے، وہ ایک مخمصے کے اندر سیاست کرتے رہے ہیں، یعنی کہ بہت ساری چیزوں کو انہوں نے اندازہ کر لیا تھا، اسپیکولیشن کر لی تھی یہ ہو رہی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی۔ پہلی تو بات ہے کہ سینیٹر صاحب نے جو باتیں کی ہیں میں 100% اس سے متفق ہوں، یہ ہماری سیاستدانوں کی ایکسپیڈینسی ہے، اور یہ ہمیشہ جب دونوں طرف سے جب جو اسٹیبلشمنٹ کو جو سہولت ہے کہ وہ ایک سیاستدان کو دوسرے کے خلاف جب تک استعمال کرتے رہیں گے اور اس کے اندر جو بھی جیسی ہوگا، یہ ملک کی جو نظام ہے، جو ہمارے ادارے ہیں، وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے، خود پارلیمانی نظام۔ اب عمران خان صاحب نے جب پہلی دفعہ کہا کہ جی میں جب اقتدار سے نکلے تو خطرناک ہو جاؤں گا، تو انفیکٹ وہ اس وقت بھی یہی وارننگ دے رہے تھے کہ مجھے نہ نکالیں۔ میں اسے بلکہ انہیں بڑے وضاحت سے کہا کہ یہاں پہ میں بیٹھا ہوں تو یہ آپ لوگوں کے لیے مور اور لیس سے بالکل محفوظ ہوں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ جیسے کوئی تھوڑی سی ہلچل مچی تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آیا اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل یا نہیں ہے، تو دیر کے اندر وہ ایک الیکشن مہم میں چلے گئے تھے جس میں وہ نہیں جا سکتے تھے، وہاں پہ جا کے انہوں نے کہا کہ جی یہ جو نیوٹرل ہے وہ جانور ہے، اس کو بڑا انہوں نے بڑی آڑے ہاتھوں لیا، بڑے سخت الفاظ میں۔ اس وقت ان کے ذہن میں یہ زوم تھا کہ شاید اسٹیبلشمنٹ جو ہے میرے اس پریشر سے اپنا کو مائنڈ سیٹ چینج کر لے گی۔ اچھا، وہ بھی اپنا ایک ادارے کی جو تھنکنگ ہوتی ہے اس کا بھی ایک پورا ایک تاریخ آ رہی ہے، اسے ہٹتے ہوئے، صرف نظر کرتے ہوئے، تو وہاں سے جب یہ آئے تو انہوں نے کہا کہ 28 مارچ کو انہوں نے کہا جی میں اسمبلی کا اجلاس ہو گیا، اس میں ووٹ آف نو کانفیڈنس پیش ہو گئی، اس نے کوئی 22-23 تک اجلاس ہونا تھا، وہ کوئی کانفرنس تھی، اسپیکر نے جو بھی 27-28 کو اجلاس بلائے، تو انہوں نے کہا میں 10 لاکھ بندے اسلام آباد پہ اکٹھا کروں گا، وہ بھی ایگزیکٹلی بلیک میلنگ تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ میرا اقتدار بچ جائے۔ اب دیکھیں ایک بندہ جو ہے اتنا ڈیسپریٹ جب ہو گیا اقتدار کے لیے تو وہ بیسیکلی اپنا آن میرٹ اپنا ایڈوانٹیج یوز کر رہا تھا۔ یہ عمران خان کو نہیں پتہ چل رہا تھا کہ اس کی ڈیسپریشن جو ہے اس کو اقتدار سے اور دور لے کے جا رہی ہیں، اس نے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایسی زبان استعمال کر رہے تھے۔ نواز شریف صاحب نے جب اکتوبر 2020 میں کی تو آج تک کیا نواز شریف سیاست میں آ سکے ہیں؟ ساری صلح کے باوجود بیٹھے نا، سیاست کے وہ 12ویں کھلاڑی بن کے بیٹھے ہیں لنڈن کے اندر۔ تو یہ اسٹیبلشمنٹ یہ انڈرمائن نہ کرے کبھی اسٹیبلشمنٹ کو، مجھے ٹھیک کریں یا غلط کریں، میرا اس کے اوپر واضح واقف ہے کہ بالکل غلط کرتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ سیاست میں اس طریقے سے، چاہے عمران خان ہو یا نواز شریف ہو، کسی طریقے سے وہ اس کے اوپر وہ تو نہال ہاشمی صاحب جو ہیں سر، نہال ہاشمی صاحب لندن سے ہو کے آئے ہیں۔ اگلی بات ہے پھر دو باتیں ہیں اس میں، یہ کہ پھر انہوں نے جلسے کیے اور پھر لانگ مارچ کیے۔ کس کے لیے کیا؟ مجھے الیکشن چاہیے، نہیں ملے، انہوں نے کہا اب 6 دن میں چاہیے۔ جب 26 مئی کو اسلام آباد میں پہنچے اور لانگ مارچ وہ رزلٹ نہیں دے سکا یا وہ امپیکٹ نہیں ڈال سکے تو انہوں نے کہا 6 دن میں دے۔ اب وہ سمجھ نہیں آتی کہ آیا وہ کل کہتے ہیں میں مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں، جو جس اپوزیشن کے لیے کہتے تھے کہ میں مودی سے بات کر لوں گا، ان سے مذاکرات نہیں کروں گا، میں اسرائیل سے بات سر انہوں نے کہا نمبر ان بلاک ہو چکے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے گا نہال ہاشمی صاحب سے۔ نہال ہاشمی صاحب، میاں صاحب کا کیا پلان ہے سر؟ لندن سے آپ ہو کے آئے ہیں، کیا واپسی کا کوئی پلان ہے یا وہیں سے بیٹھ کے سیاست کرنی ہے انہوں نے؟ کیونکہ حفیظ اللہ نیازی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ وہ واپس نہیں آ سکے سیاست میں، نواز شریف صاحب بھی واپس نہیں آ سکے، ان کے لیے بھی اب دروازے بند ہیں۔ میرا دماغ اتنا نہیں کام کرتا۔ الرحمن الرحیم، بہت ادب کے ساتھ یہ کہوں گا کہ صرف سیاست پارلیمنٹ پہ بیٹھ کے نہیں ہوتا ہے، یہ روڈوں پہ سیاست تو ہر جگہ کر سکتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کے لیے نہ دروازے بند ہوئے تھے، نہ ہیں نہ ہوں گے۔ ابھی وہ لندن سے ایک مدبر کا جو کردار ہے وہ ادا کر رہے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر بار الیکشن لڑیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مشرف صاحب نے بھی کہا تھا کہ نواز شریف کا ایرا ختم ہو گیا، عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا اب ختم ہو گیا، مگر جو پوری سیاست گھومتی ہے وہ نواز شریف کے گرد گھومتی رہی، اس کے کام کے گرد گھومتی رہی، اس کی پارٹی کے گرد گھومتی رہی، اور ان کے کارناموں کے گرد جو انہوں نے اکانومک ڈیلیور کیا اس ملک میں۔ اور آج ان کی بیٹی، ان کی عکس، ان کا سایہ بن کے مریم نواز پاکستان کی سب سے ہر دل عزیز اور سب سے فائر برانڈ اسپیکر ہے۔ تو نواز شریف کی سیاست، ہاں یہ ضرور ہے کہ پارلیمانی سیاست میں ابھی نواز شریف صاحب نہیں ہے،
اور انشاءاللہ تعالی ان قریب وہ پارلیمانی سیاست میں ہوں گے. حفیظ نیازی صاحب اور آپ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا کوئی ادارہ ہو یا کوئی بھی ہو, پاکستان میں پاکستان کمزور ہوتا رہا, ادارے مضبوط ہوتے رہے, اور پاکستان کا پارلیمنٹ کمزور ہوتا رہا, پاکستان کی جمہوری ادارے کمزور ہوتے رہے, کانسٹیٹیوشن کمزور ہوتا رہا, ادارے مضبوط ہوتے رہے, اور اس مضبوطی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پاکستان اس حال میں پہنچ گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہر ادارہ اپنے ڈومین میں رہ کے اپنا کام کرے, پارلیمنٹ اپنا کام کرے, اور ہم سب کو مل کر کے جمہوریت کو مضبوط کرنا. اگر جمہوریت اور پارلیمنٹ مضبوط ہوگا تو اس ملک میں خوشحالی بھی آئے گی. کیا اس وقت ایسا ہو رہا ہے, کیا ادارے اپنی حدود میں ہی بیٹھ کے کام کر رہے ہیں؟ کیونکہ عمران خان صاحب بار بار اس پہ کمپلین کر رہے ہیں. دیکھیں, عمران خان صاحب تو ہر کسی سے کمپلین کرتے ہیں, وہ تو کرکٹ کی ٹرمنالوجی امپائر کو لے کے آگے. سیاست میں امپائر نہیں ہوتا. آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ سیاست میں اللہ کے بعد صرف عوام ہوتے ہیں اور عوام اس کا مسئلہ حل کرتے ہیں. وہ اس لیے لے کے آ گئے ہیں کہ ڈسکا کے الیکشن آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کس طرح سے آر ٹی ایس کا الیکشن آپ کو یاد ہوگا. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امپائر جو ہے وہ کبھی آر ٹی ایس بیٹھال دے اور کبھی ڈسکا کرا دے. ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ ہمارے کام, ہمارا کردار سیاست میں میٹر کرتا ہے, اور اگر ادارہ اس میں انٹرفیئر کرتے ہیں تو پارلیمنٹ میں اتنی جرات ہونی چاہیے, اور پاکستانی عوام اور سول سوسائٹی کو چاہیے کہ وہ نشاندہی کرے. جب تک ہم اپنے ملک میں اپنے اداروں کی نشاندہی نہیں کریں گے, ہم غلط کو غلط نہیں کہیں گے, صحیح کو صحیح نہیں کریں گے, جب تک قرآن شریف پہ جو آپ نے حلف اٹھا, حج کا دن ہے, ویسے بھی سب کو حج مبارک ہو, آج جب تک آپ قرآن شریف کے حج کی پامالی کرتے رہیں گے آپ کو کبھی فائدہ نہیں ہوگا. ابھی آپ بات کر رہے تھے نا سود کی, میں نے اللہ تعالیٰ نے سود پہ لعنت بھیجا. بریک لکھے ہے. بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر جب تنقید ہوتی ہے تو ان کی پارٹی یہ کہتی ہے کہ جناب ہمارے اوپر تنقید ہوتی ہے جب یہی سب کچھ مسلم لیگ نون کیا کرتی تھی. اب مثال کے طور پہ مفتاح اسماعیل صاحب کے بارے میں ہم نے بات کی کہ کل جو ہے وہ 1.25% شرح سود بڑھا دیا گیا. تو جب پاکستان تحریک انصاف کے دور میں بڑھتا تھا تو اس وقت نون لیگ تنقید کیا کرتی تھی کہ جناب اس سے کاروبار تباہ ہو گیا, مہنگائی کا ایک طوفان آئے گا. تو اب جب سب کچھ نون لیگ کے دور میں ہو رہا ہے تو اس ساری چیزوں کو بھول کس طرح جائیں, اسے معاف کس طرح کر دیا جائے؟ تفصیل سے بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ہم بات کر رہے ہیں سیاسی نو بالوں کی. تو اس سے پہلے عمران خان صاحب کی مبینہ نو بالوں کے بارے میں تو بات ہو رہی تھی, اب ذرا حکومت وقت کی بھی بات کرتے ہیں. مشتاق احمد صاحب یہ بتائیے, عمران خان صاحب جو ہیں وہ بار بار میڈیا کے اوپر بھی الزام لگاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب میرے دور میں جب مہنگائی ہوتی تھی, میرے دور میں پیٹرول 2 روپے 4 روپے بڑھتا تھا تو ایک طوفان آ جاتا تھا. مسلم لیگ نون کے دور میں کوئی ان سے سوال کرنے والا نہیں ہے اور ان کو ہر چیز کی چھوٹ ہے. تو کیا یہ حقیقت ہے کہ واقعی ان کو ہر چیز کی چھوٹ ہے, اور جب یہ مہنگائی کریں یا یہ شرح سود بڑھائیں تو ان کے اوپر تنقید جائز نہیں ہے کیا؟ منصور علی خان صاحب, میں اس کا جواب دیتا ہوں, لیکن نہال ہاشمی صاحب کی بات کے اوپر مختصر سا کمنٹ کروں گا. میں نہال ہاشمی صاحب کی ریسپیکٹ کرتا ہوں, وہ ایک پولیٹیکل ورکر ہے, اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے, تو اس حوالے سے ایک نظریاتی آدمی ہے اور جوڈیشل ایکٹیویزم کے بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے بھی ڈسے ہوئے ہیں, تو میں ان کی قدر کرتا ہوں. لیکن صورتحال وہی ہے کہ جو 9 بالوں والا سلسلہ جسے آپ کہہ رہے ہیں وہ جو پی ٹی آئی کی حکومت میں تھا وہ اس وقت بھی جاری ہے. آپ دیکھیں جب وہ حکومت سے اتر گئے تو انہوں نے بتا دیا کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف کس نے ریفرنس دائر کیا تھا, ہمیں تو پتہ نہیں تھا. اسی طرح رانا ثناء اللہ کے خلاف کس نے ایف آئی آر کی اور کیا ان کے ساتھ ہوا, یہ تو کہیں اور ہوا تھا. تو وہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. معاملات عملاً اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے. یہ جو چین کے دورے ہو رہے ہیں, یہ جو سعودی عرب کے دورے ہو رہے ہیں, یہ جو ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں, یہ جو مسنگ پرسن کا مسئلہ اسی طرح موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 9 بالوں کا سلسلہ اسی طرح چل رہا ہے, صرف کھلاڑی بدل گئے ہیں. پہلے کچھ اور کھلاڑی 9 بال کر رہے تھے, اب کچھ اور کھلاڑی 9 بال کر رہے ہیں. تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جب تک سیاسی کھلاڑی 9 بال سے واپس نہیں ہوتے ملک کی صورتحال تبدیلی نہیں ہوگی. جہاں تک اکانومی کی صورتحال ہے, دیکھیں اکانومی میں بھی وہی 9 بالز جو کہ پی ٹی آئی کر رہی تھی یہ کر رہے ہیں. 2008 کے بعد سب سے زیادہ انٹرسٹ ریٹ ہے 15%. 2008 کے بعد سب سے زیادہ انفلیشن ریٹ ہے 21.32%, سب سے زیادہ. اس وقت 4 دفعہ انہوں نے پیٹرول کی قیمتوں میں 99 روپے فی لیٹر اضافہ کیا ہے, 4 دفعہ ڈیزل کی قیمتوں میں 133 روپے فی لیٹر اضافہ کیا ہے. اسی طرح بجلی کی قیمتوں میں ان کی سینٹرل لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ آئی ایم ایف ہمیں تگنی کا ناچ نچا رہا ہے, آئی ایم ایف ہم سے ناک سے لکیریں کھنچوا رہا ہے.
اس وقت منصور علی خان صاحب بہت بری صورتحال ہے لوڈ شیڈنگ کی، پورے ملک میں بدترین لوڈ شیڈنگ ہے گرمی کے اندر، پھر اس کے ساتھ کچن آئٹمز، ادویات کا اور اسی طرح جو ضروریات زندگی کی اشیاء ہیں، بے انتہا مہنگائی ہے، لوگ تکلیف میں ہیں، لوگ سخت تکلیف میں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ان کا احساس اس کو نہیں ہے۔ یہ جو انہوں نے پالیسی ریٹ بڑھایا ہے، اس پالیسی ریٹ میں، اس شرعی سود میں تو ہیروئن کا کاروبار ہو سکتا ہے۔ کوئی انڈسٹری، بینک بیٹھے بیٹھے کما رہے ہیں، 5-6% پر لے رہے ہیں، 15% پر دے رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے پیسے بنا رہے ہیں، اور بیٹھے بیٹھے پاکستان کے اوپر کئی سو ارب کا وہ خسارہ جو ہے، وہ قرضہ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں صورتحال یہ نہیں ہے۔ ابھی اسٹیٹ بینک نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ ہماری جو انفلیشن ہے یہ امپورٹڈ انفلیشن نہیں ہے، یہ عالمی صورتحال کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ہماری اپنی اعمال کی اور ہماری لوکل، ہمارے ملک کی صورتحال کی وجہ سے ہے۔ تو ان کو کوئی مجھے اجازت دیجیے گا، میں ذرا نیازی صاحب سے لگتا ہے کہ ان کے پاس کوئی پلان نہیں تھا سوائے اس کے کہ ان کو حکومت سے ہٹا کر خود حکومت کے اوپر آ جائیں۔ یہ سینیٹر صاحب کی جو گفتگو سنی، اس میں سب سے پہلا جو پارٹ تھا اس میں انہوں نے کہا کہ جناب وہ نو بالیں جو کرانے والے تھے وہ آج بھی اسی طرح نو بالیں کرا رہے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف کھلاڑی تبدیل ہوئے ہیں، کھیل ویسے ہی چل رہا ہے، عوام کا ان کو کسی قسم کا کوئی خیال نہیں ہے، شرح سود یہ بڑھاتے ہیں۔ اور ظاہری بات ابھی میں نہال ہاشمی صاحب کے پاس جاؤں گا اور جب میں ان سے پوچھوں گا تو انہوں نے ہر سوال کا ایک ہی جواب دینا ہے، جناب جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ عمران خان کی وجہ سے ہو رہا ہے، عمران خان ہی قصوروار ہے اس ساری چیز کا۔ سر آپ بھی یہی سمجھتے ہیں یا آپ کی رائے کوئی مختلف ہے؟ بالکل، میں نہ عمران خان صاحب کو قصوروار سمجھتا ہوں، نہ میں نواز شریف صاحب کو قصوروار سمجھتا ہوں۔ یہ 2014 سے 2022 کا جو پیریڈ ہے، یہ جب آپ کا کوئی مورخ بیٹھے گا اور جو انالیسس کرے گا کہ کیا پاکستان پہ افتاد پڑی تھی کہ ابھی ایک الیکشن حکومت منتخب ہو کے آئی ہے 2013 میں، اور 10 اپریل 8 اپریل کو پورے پاکستان میں بل بورڈز لگ گئے تھے کراچی سے لے کے چترال تک کہ سیاست نہیں، ریاست بچاؤ۔ ریاست میں آج تک یہ پوچھتا ہوں کہ چلو 2016 میں تو پیناما آ گیا، نواز شریف کی بڑی آپ نے کرپشن پکڑ لی، اور وہ بھی ہر ایک کو پتا کہ جو تھا اس میں نہیں پڑھنا چاہتا بحث میں، لیکن 2014 میں کون سی افتاد اس ملک میں پڑ گئی تھی، مجھے یہ تو بتایا جائے وہ کیا پڑ گیا تھا۔ مطلب آپ کو کسی کو اگر ایکسٹینشن چاہیے، کسی کو اپنی پاورز کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی مجھے اس کو کیا، یہ نہیں پتا کہ کیا اس کو چاہیے کیا پاکستان کے اندر ایک سیاسی حکومت سے۔ تو وہ یہ جو پیریڈ ہے خان صاحب، یہ پاکستان کی تاریخ میں میرا خیال ہے کہ اس کے اثرات اللہ نہ کرے 16 دسمبر سے 1971 والے سہنے جیسے نہ پیدا ہوں، کیونکہ یہ بالکل اسی نیچ پہ جا رہا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، کوئی ملک، کوئی قوم تاریخ کا پورا مطالعہ کریں، کوئی جو ملک ہے سیاسیت میں استحکام کے ساتھ اپنا وجود نہیں رکھ سکا، چاہے 3-4 ہزار سال کی ڈاکومنٹڈ ہسٹری دیکھ لیں یا 2-3-4 سال کا ریاستی نظام دیکھ لیں جو پچھلے ملکوں کا پیدا ہوا ہے، جو ماڈرن نیشن سسٹم آیا ہے، کہ ایک ملک دیکھ لیں کہ جو سیاسیت میں استحکام آیا ہو اور تحلیل نہ ہوا ہو۔ یہ کیوں پاکستان کو ایکسیپشن ملے گی؟ پہلے ہم نے پولیٹیکل کرائسس پیدا کیا، 1971 کا واقعہ ہو گیا، سبق نہیں سیکھا، سزائیں نہیں ملی، وہ لوگ اسی طرح دندناتے پھرے۔ اس کا 2014 سے یہ کھیل شروع ہے، کبھی ایک کو پکڑ لیتے ہیں، دوسرے کو پکڑ لیتے ہیں، دوسرے کے ساتھ کتھا کلامی کی معذرت، نیازی صاحب کتھا کلامی کی معذرت، لیکن سر یہاں پہ تو ایک کیس تھوڑا ڈیفرنٹ ہے نا، یہاں پہ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس پورے معاملے کا تو میں وکٹم ہوں۔ یہی میں بتا رہا ہوں جی کہ یہ آپ کی اسی کوکھ سے جنم لیتا ہے، یہ جو اقتصادی بحران بھی اور کا گورننس فیلئر بھی۔ اس وقت آپ یو آر انٹو اے کمپلیٹ فکس۔ مجھے نہیں یقین آنا کہ میں تو جتنے چیزوں کو رکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں یار پاکستان کیسے نکلے گا۔ آپ عمران خان کو بھی لے آئیں، آپ ان کو کہیں مارشل لا بھی لگا لیں، اس پاکستان کو نکال کے دکھا دیں۔ یہ تو مسلم نون کے پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مت مار دی تھی، وہ کہتے ہیں نا انسان کی کوئی خواہشات ہوتی ہیں، اپنی لالچ تھی، ڈر تھا، خوف تھا۔ اس ملک کو یہ سنبھالنے والا ملک تھا کیا؟ کسی کو اگر ہمارے جیسے عام آدمی کو پتہ چل رہا ہے تو یہ تو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے پولیٹیکل زیرک لوگ ہیں۔ ان کو نہیں پتہ چل رہا تھا کہ پچھلے 3-4 سال سے 5-6 سال سے پاکستان کو کہاں پہنچایا گیا ہے۔ سیپ پہ کو ایک سازش ختم کیا گیا۔ جب نواز شریف صاحب کو ہٹایا جا رہا تھا تو اس وقت بھی امریکہ کود پڑا تھا، اور اس نے اسی طریقے سے جو JIT تھی وہ ابو دھابی نے کس نے بنائی تھی؟ CIA کی ساتھ بیٹھ کے ہم نے بڑا نعرے لگائے اور JIT بنا کے لے آئے، نکال دیا آپ نے نواز شریف صاحب کو، آپ نے گیلانی کو نکال دیا، جنیجو کو سلیکٹ کیا، جنیجو کو نکال دیا، عمران خان صاحب کو اتنے پالا پوسا ہیرا تراشا
اس کو وہ پسند نہیں آیا. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو گیم ہے جو پاکستان کی سیاست کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے, اور پھر بات یہ کہ اس کو ہینڈل کرنا پتہ نہیں ہے. لیکن نیازی صاحب ایک آخری سوال کا جواب دیجئے, پھر میں نہال صاحب کے پاس جاؤں. یہ جو گیم ہو رہی ہے سر, یہ جو نیازی صاحب گیم ہو رہی ہے, اس گیم کے کیا فائدے نون لیگ کو نہیں پہنچ رہے اس وقت؟ نون لیگ اس کا پارٹ نہیں ہے. یہ دیکھیں, اگر آپ یہ فائدہ پہنچنا کہ سیاست مر گئی ہے. دیکھیں 6-7-8 مہینے پہلے نواز شریف کی سیاست کہاں کھڑی تھی؟ یہ پالیٹکس ہوتی ہے, اقتدار کے ساتھ نہیں ہوتی پالیٹکس. دیکھو جو نون لیگ کا گراؤنڈ تھا, آپ نے دیکھ نہیں رہے کہ نون لیگ کے پاس اس وقت عمران خان صاحب کو پولیٹیکلی وہ کنٹیسٹ نہیں کر رہا. ہمارے کو عمران خان کا کیا سیاست بنتی ہے, الیکشن جیتا ہارتا, اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے, جو ٹکر اسٹیبلشمنٹ سے لی ہوئی ہے, وہاں اس کے معاملات سیٹل نہیں ہوں گے. لیکن پولیٹیکلی دیکھیں کہ اس وقت جو گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ اس وقت سیاست میں اکیلا دندناتا پھر رہا ہے. کیوں دندناتا پھر رہا ہے؟ کیونکہ اس کے مقابلے میں جو کانٹیسٹ کرنے والے لوگ تھے, انہوں نے خود اپنے لیے تجویز کی ہے کہ ہم نے سیاست نہیں کرنی, ہم نے پاکستان کو بچانا ہے, پولیٹیکل کاسٹ دینی ہے. بس دے پھر پولیٹیکل کاسٹ دینی ہے. تو ہم تو شور مچاتے رہے کہ اس ملک کو جنہوں نے بگاڑا ہے ان کو ہی سنوارنے دیں, عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کو آپس میں معاملہ کرنے دیں. میں تو 3-4 سال سے لکھ کے تھک گیا تھا کہ یہ پہلی اور آخری دفعہ ہمارے سول ملٹری ریلیشن سیٹل ہونے کو جا رہے ہیں. انہوں نے سیٹل ہونے, اور 2022 کو میں نے لکھ کے دیا تھا. 2018 کے کالم میں نے لکھے تھے کہ یہ 2022 کے اندر آگے یہ تنازع جو ہے عمران خان صاحب کا, ان کا ہمیشہ کے لیے پاکستان کا سارا تنازع حل کر جانا تھا. ہمیشہ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ وزٹ ہوتی ہے کہ یہ لڑائی جو ہماری ہے وہ سیاستدان ہمارے بہاف پہ لڑے. پہلے عمران خان صاحب لڑتا رہا, اب ان کو کہا جی اب یہ لڑے عمران خان. نہال ہاشمی صاحب اور قصوروار جو واردات, نہال ہاشمی صاحب نواز, دیکھیں میری جو کہہ رہے ہیں, میری ایک خان صاحب بینک, یہ جو آپ ایک بات سن لیں, نواز شریف کے ساتھ جو کچھ کیا, GIT بنی ہے, RTS پہ بیٹھا ہے, نہال صاحب کو نااہل کرا دیا گیا, اس میں اس کے عمران خان کا تو قصور نہیں تھا نا. GIT تو عمران خان نے نہیں بنائی تھی. ریاست نہیں, سیاست بچاؤ تو عمران خان تو مور رہا تھا, جا کے جو کنٹینر پہ کھڑا ہو گیا. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ نے اس کے اندر کس کا کیا قصور ہے. یا عمران خان صاحب کے اوپر جو افتاد پڑی ہے, انہوں نے بیساکھیاں واپس لے لی ہے, تو اس کے بعد وہ زمین پہ دھڑام سے کرے. تو یہ مسئلہ یہ کہ مجھے اجازت دیجیے نہال ہاشمی صاحب سے, میرا تو یہی نہال ہاشمی صاحب کہ وہاں سے آپ نکل نہیں سکتے. تو نہال ہاشمی صاحب بدقسمت سچویشن ہے. نہال ہاشمی صاحب آپ اس کی پولیٹیکل کاسٹ دینے کے لیے تیار ہیں جناب؟ کیونکہ میں بلکہ ابھی سے آپ کو چلیں بتا دیتا ہوں, میں نے آج جا کے ایک پروگرام ریکارڈ کیا ہے عوام کے اندر جا کے, لاہور شہر کے اندر, نواز شریف صاحب کے حلقے کے اندر. کل وہ پروگرام ناظرین وہ آن ایئر ہوگا, اسے دیکھنا مت بھولیے گا. لیکن نہال ہاشمی صاحب, لوگوں کو بڑا غصہ ہے جی آپ لوگوں کے اوپر, بڑا غصہ ہے, اور وہ مہنگائی کا ذمہ دار وہ صرف اور صرف آپ کو ٹھہراتے ہیں. اور مجھے یہ لگتا ہے, میں نہیں جانتا ظاہری بات ہے 17 جولائی کو کیا ہوتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے 17 جولائی کو آپ کو اس کی بڑی بھاری قیمت بھی ہو سکتا ہے ادا کرنی پڑ جائے. میں اتفاق کرتا ہوں نیازی صاحب ایک مدبر آدمی ہیں, انہوں نے کالمز بھی ٹھیک لگے, ان سے گاہے بگاہے ہم رہنمائی بھی حاصل کرتے رہتے ہیں. جو باتیں انہوں نے کی وہ دل میں نشتر کی طرح چھپ گیا ہے کہ کیا ہم نے پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ جناب پارلیمنٹ کی کوئی توقیر نہیں ہوگی, اور پاکستان کے لوگ اور پارلیمنٹ اور سیاسی کارکن اور جمہوری ادارے اور آئین پاکستان وکٹم رہے گا. آپ نے کہا نا عمران خان وکٹم ہے, عمران خان وکٹم نہیں ہے, وکٹم ہم اور آپ جیسے عام پاکستانی ہے. وکٹم مزدور ہے, کسان ہے, طالب علم ہے. وکٹم رکشہ والا ہے, ٹھیلے والا ہے. وکٹم بابو لوگ صاحب لوگ نہیں ہے. وکٹم اداروں میں بیٹھے ہوئے بڑے اہلکار نہیں ہے. جو ہر کوئی پاکستان میں ہر اداروں میں بیٹھے فرعون اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ قائد اعظم سے بھی شاید کوئی چک ہو گئی ہو, ان کے کہنے پہ اگر پاکستان چلایا جائے تو پاکستان, ہر کوئی اکانومسٹ ہے, ہر کسی کا ایک ڈاکٹرائن آ جاتا ہے. آپ بینکر کو دیکھیں جس کا کام ہے سود وصولنا, وہ معیشت چلانے کی باتیں کرتا ہے. جس سے اپنی بینک نہیں چلتی ہے وہ پاکستان کی اکانومی کو چلا رہا ہوتا ہے. اور ہم تو حالت جنگ میں 70 سالوں سے, جب سے ہم نے IMF سے معاہدہ کیا ہے ہم تو سود کا کاروبار کر رہے ہیں. اس طرح کی بات تو نہ کہنا ہے کہ آپ شوکت ترین صاحب کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں, جنگ کرتے ہیں, آپ شوکت ترین صاحب پہ اٹیک کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے لوگ پھر آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں جناب گولی ٹافیوں والے کو آپ نے وزیر خزانہ بنا دیا, تو وہ پھر ناجائز بات ہو جاتی ہے. نہیں تو ہم تو سمجھتے ہیں, ایک بات یاد رکھیے گا, جس دن اسحاق ڈار صاحب آئیں گے, ہی از اے مین آف کرائسس. اسحاق ڈار صاحب کے پاس وہ تجربہ بھی ہے, ان کے اندر وہ ایبلٹی بھی ہے. نہیں تو اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ بنیں گے؟ محب وطن سے
यकीनन बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे। पाकिस्तान को 2 बार उन्होंने पाकिस्तान निहाल हाशमी साहब आप बता रहे हैं कि इसहाक डार साहब जब वापस आएंगे तो वो वजीर खजाना होंगे। जनाब इसहाक डार से ज्यादा कोई इस मुल्क में ऐसा शख्स नहीं है जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर तौर पे समझता हो, पब्लिक इकोनॉमी को समझता हो, पॉलिटिकल इकोनॉमी को समझता हो, जिसकी अराउंड पाकिस्तान इज्जत है। निहाल साहब मैं आपसे उनकी तारीफें नहीं पूछ रहा, क्रेडिबिलिटी सर मैं आपसे उनकी तारीफें नहीं पूछ रहा, मुझे एक फैक्चुअल पोजीशन क्लियर कीजिए। आप ये कह रहे हैं कि इसहाक डार जब वापस आएंगे तो मिफ्ता इस्माइल साहब को हटा दिया जाएगा और इसहाक डार वजीर खजाना होंगे। आप एक बात मुझे बताइए कि मियां नवाज शरीफ साहब को और शहबाज शरीफ साहब को और पूरी कैबिनेट को इस बात का तजुर्बा है, जो सीपैक को जिस आदमी ने बेहतर तौर पे मैनेज किया, जिस आदमी ने इस मुल्क के नौजवानों के लिए लैपटॉप का अजरा किया, निहाल साहब दोबारा लेट मी रिपीट इट अगेन, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कि आप उनका केस बिल्ड करें, मैं सिर्फ फैक्चुअल पोजीशन पूछ रहा हूं कि क्या इसहाक डार जब वापस आएंगे तो वजीर खजाना होंगे? अगर पार्टी कायद मोहम्मद नवाज शरीफ चाहेंगे तो यकीनन वो वजीर खजाना होंगे और कोई नहीं होगा। तो वो आप उनसे मिलके हटें, वो क्या चाहते हैं? उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उनकी प्लेसमेंट कहां करते हैं। मगर एक बात याद रखिएगा, ही इज एसेट फॉर द पार्टी एंड ही इज एसेट फॉर द पाकिस्तान एंड ही इज एन एसेट ऑफ द इकोनॉमी। अब सेनेटर मुश्ताक साहब, सर ये वो चीजें हैं जिसकी मैं बात कर रहा था। इमरान खान असद उमर को पहले 1 साल में हटा दे और एक नया वजीर खजाना ले आए तो फिर उनके ऊपर तनकीद होती थी कि जनाब ये है आपकी प्लानिंग, ठीक है। तो यहां पे मुस्लिम लीग नून अगर यही सब कुछ कर रहे, और मतलब मैं जानता हूं ये निहाल हाशमी साहब एक्चुअली अपनी पार्टी का ही जिक्र कर रहे हैं, इनकी पार्टी के अंदर थॉट प्रोसेस चल रहा है कि हाँ जी इसहाक डार साहब वापस आए तो उनको वजीर खजाना बना दिया जाए। सर ये पॉलिसीज का तसलसल है, ये है प्लानिंग, इस तैयारी के साथ ये लोग आए थे। हाँ, मैं यही तो वो सूरत हाल है जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया कि लगता ऐसा है कि इनका पीडीएम का टारगेट सिर्फ एक ही था कि किसी भी तरीके से किसी को भी साथ में लाके पीटीआई को, इमरान खान को इक्तदार से उतारा जाए। उसके बाद क्या होगा, आवाम को रिलीफ कैसे देंगे, उनकी पॉलिसियों को कैसे बदलेंगे, मुल्क को क्राइसिस से कैसे निकालेंगे, अल्टरनेट प्रोग्राम हमारे पास क्या है, इस हवाले से बिल्कुल तारीकी थी, इस हवाले से बिल्कुल अंधेरा था, कोई चीज इनके पास नहीं थी। और मैं आपको ये बताऊं, इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, इसको इसहाक डार साहब अगर आना चाहें आए, वो जिस वक्त चाहें आ सकते हैं। वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान के भी मेंबर हैं, अभी तक उन्होंने हलफ नहीं उठाया, वो जब भी चाहें आए। लेकिन इस वक्त इकोनॉमी की जो सूरत हाल है, मैं आपको खान साहब ये बता दूं कि ये स्टेटस को से नहीं चलेगा, ये होम्योपैथिक अंदाज से अब नहीं चलेगा। अब हमें जो अशराफिया है और हमें बहैसियत कौम फैसले कुछ करने पड़ेंगे, ड्रास्टिक चेंज लाने पड़ेंगे, सख्त फैसले करने पड़ेंगे, कोई सर्जिकल अंदाज से कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ेगी, तब हम इस क्राइसिस से निकल सकते हैं। अब रूटीन की इकोनॉमी नहीं है कि आप उस रूटीन के साथ किस चलाएं। इस वक्त आपका जो ट्रेड डेफिसिट है वो 48 अरब डॉलर से 86 अरब डॉलर के ऊपर चला गया है। इस वक्त आपके जो फॉरेन एक्सचेंज है वो 3.2 अरब डॉलर चीन से मिलने के बावजूद बड़ी तेजी के साथ मिल्ट हो रहे हैं, आपका डॉलर नीचे नहीं आ रहा। इस वक्त सूरत हाल बिल्कुल मामूल की नहीं है। तो मैं समझता हूं कि कोई प्लान जो था वो नजर हमें नहीं आ रहा, वो माइक्रो हवाले से भी और मैक्रो हवाले से भी, और उसकी वजह से ये क्राइसिस है। नियाजी साहब, इसके लिए जरूरत है सारी सियासी जमातों को इकट्ठा एक टेबल पर बैठने की, लेकिन इमरान खान साहब एक वाहिद शख्सियत हैं जो इस तमाम चीज से को नफी में वो सर हिलाते रहे कि जनाब मैंने ये तो नहीं होने देना। अब क्या इमरान खान साहब एहसास करेंगे? इसके 2 हिस्से हैं जी। पहली बात तो यह है कि अगर ये मान लिया जाए कि इमरान खान साहब राजी हो जाएं तो टू लिटिल टू लेट। मैं कह रहा हूँ जी कि इस वक्त आपकी पूरे पाकिस्तान को, जैसे सेनेटर साहब ने जो नक्शा खींचा है, आपने पाकिस्तान को एक अनोखी लॉक लगाया हुआ है, इसमें से पाकिस्तान का निकलना बड़ा मुश्किल है। ये बड़ी मेहनत से अमेरिकन ने ली है और एड एंड एबेट हमने लगाई है। ये FATF और IMF जिसका हम तस्करा किया है, ये जब पहली दफ़ा भी जा रहे थे तो उस वक्त मैं यही गुजारिश थी और FATF की ऊपर भी थी कि ये इनका एक बड़ा अमेरिका की हिस्से है पाकिस्तान के बारे में, कि अमेरिका पाकिस्तान में 3 चीज़ें चाहता है। वो एक चाहता है कि यहाँ पे अनार्की हो, क्यास हो, वो ये चाहता है इंटरनल स्ट्राइफ्स हो और आपस में बिल्कुल लसानी फसादात हो, मजहबी फसादात हो, ये पूरा क्लैशेज हो, ये पूरा हम देखते हैं इंडिया साथ मिल जाता है।
اور تیسرا بات یہ ہے کہ یہاں پہ لا اینڈ آرڈر سچویشن یہ ہمیشہ جو ہے ڈسٹرب رہے. اس کے مقابلے میں چائنا جو تھے اس کے انٹرسٹ بڑے فرق ہیں اور ہونے بھی ایسے چاہیے. وہ پاکستان ایک پراسپرس پاکستان چاہتے ہیں, ایک سٹیبل پاکستان چاہتے ہیں پولیٹیکلی, اور وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے بہترین چاہتے ہیں. اب ہم نے جب شیپ پیک کے اوپر کوئی وجہ نہیں تھی, یہ جب خیر لمبی بحث نہیں پڑتے اس میں. اینی وے سی پیک اصل میں نواز شریف کی حکومت کے ساتھ سینیٹر مشتاق صاحب آپ کا اور نہال ہاشمی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمارے تینوں مہمان ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے. لیکن حقیقت یہی ہے کہ اگر یہ سیاسی کھلاڑی اپنی نو بالیں کرانا بند نہیں کریں گے, سکور کارڈ کے اوپر ایکسٹراز بڑھتے جائیں گے, اور اگر یہ ایکسٹراز بڑھتے رہے تو یہ سیاسی کھلاڑی تو میچ ہاریں گے ہی ہاریں گے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ملک کی یہ پوری ٹیم میچ ہار جائے گی, اور نقصان آخر میں صرف اور صرف ملک کا ہوگا. کل آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.